سورہ طٰہٰ۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے ان کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈریں۔ یہ نہایت اہتمام کے ساتھ اس ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور تمہارے اوپر ان اونچے آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ وہی رحمان، وہ اس کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، سب اسی کے اختیار میں ہے۔ تم چاہے اپنی بات علانیہ کہو یا چپکے سے کہو، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے زیادہ مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ تمہیں کچھ موسیٰ کی سرگزشت بھی پہنچی ہے؟ جب اس نے دور ایک شعلہ دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا، تم لوگ ذرا ٹھہرو، مجھے آگ سی دکھائی دی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا آگ پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مجھے راستے کا کچھ پتہ مل جائے۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو آواز آئی، اے موسیٰ، یہ تو میں تمہارا پروردگار ہوں، سو اپنے جوتے اتار دو، اس لیے کہ تم طوا کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو۔ اس میں شبہ نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سو میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، میں اس کو چھپائے رکھنے کو ہوں، اس لیے آنے والی ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ چنانچہ کوئی ایسا شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کا پیرو ہے، تم کو نماز سے روک نہ دے کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ اس نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے کچھ دوسرے کام بھی ہیں۔ فرمایا، اس کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ۔ اس پر موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔ فرمایا، اس کو اٹھا لو اور ڈرو نہیں، ابھی ہم اس کو ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ پہلے تھی، اور اپنے ہاتھ کو ذرا تم اپنے بازو کی طرف سکیڑو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا، ایک دوسری نشانی کے طور پر۔ یہ اس لیے کہ ان کے ذریعے سے ہم اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں تمہیں دکھائیں۔ اچھا، اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار، تو میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے کہ لوگ میری بات کو سمجھیں، اور میرے خاندان سے تو میرے لیے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے تو میری کمر کو مضبوط کر اور اس کو میری ذمہ داری میں شریک بنا دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح و تقدیس کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا چرچا پھیلائیں۔ بے شک تو برابر ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ فرمایا، تمہاری درخواست منظور ہوئی اے موسیٰ، اور یاد کرو ہم تمہارے اوپر ایک مرتبہ اور بھی احسان کر چکے ہیں، جب ہم نے تمہاری ماں کو وہ بات الہام کی تھی جو اس وقت تمہیں وحی کی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو کنارے پر ڈال دے کہ اس کو وہ شخص اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت کا ایک پرتو ڈال دیا تھا تاکہ وہ بھی شفقت کے لیے مجبور ہو جائے اور تاکہ تم میری نگرانی میں پالے جاؤ۔ اس وقت جب تمہاری بہن اجنبی بن کر بار بار جاتی، پھر ان سے کہتی تھی کہ تم کہو تو میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش کریں۔ اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کو غم نہ رہے۔ اور یاد کرو کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دی
اور تم کو خوب خوب جانچا۔ پھر ہماری عنایت سے تم کئی سال مدین کے لوگوں میں رہے، پھر ٹھیک ایک اندازہ کیے ہوئے وقت پر یہاں پہنچ گئے ہو اے موسیٰ، اور اب ان سب مراحل سے گزار کر میں نے تمہیں اپنے اس کار خاص کے لیے تیار کر لیا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ مصر پہنچے تو ارشاد ہوا، تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور دیکھو، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، سو اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ یاد دہانی حاصل کرے یا میرے عطاب سے ڈرے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ اس کو سنتے ہی وہ ہم پر زیادتی کرے یا اس کی سرکشی کچھ اور بڑھ جائے۔ فرمایا، اندیشہ نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ سو اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور ان کو ستاؤ نہیں، ہم تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بڑی نشانی لے کر تیرے پاس آئے ہیں، اور یہ پیغام بھی کہ سلامتی انہی پر ہے جو ہدایت کی پیروی کریں۔ ہم کو وحی کی گئی ہے کہ ان پر البتہ عذاب ہے جو جھٹلائیں اور منہ موڑیں۔ انہوں نے یہی بات آ کر کہہ دی تو فرعون نے پوچھا، اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ اس نے جواب دیا، ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی، پھر رہنمائی فرمائی ہے۔ فرعون نے کہا، پھر اگلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راہیں نکال دیں، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے مختلف نباتات کی گوناگوں قسمیں پیدا کر دیں، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، اس کے اندر عقل والوں کے لیے یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ تم اگر سمجھو تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا ہے، ہم اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکال کھڑا کریں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، اس پر بھی وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہیں مانا۔ اس نے کہا، موسیٰ، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرو؟ یہی بات ہے تو ہم بھی تمہارے مقابل میں ایسا ہی جادو لے کر آ جائیں گے، سو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا لو، کوئی بیچ کی جگہ، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں نہ تم کرو گے۔ موسیٰ نے کہا، تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ اس کے لیے لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں گے۔ یہ بات طے ہو گئی تو فرعون وہاں سے ہٹا اور اپنے سارے داؤ اکٹھے کیے، پھر مقابلے پر آ گیا۔ اس دن جب لوگ جمع ہوئے تو موسیٰ نے مقابلے سے پہلے انہیں تنبیہ کی، فرمایا، شامت کے مارو، اللہ کے شریک ٹھہرا کر تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ کسی عذاب سے وہ تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔ یاد رکھو، خدا پر جس نے بھی جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا ہے۔ اس پر وہ اپنے اس معاملے میں باہم بحثا بحثی اور چپکے مشورے کرنے لگے۔ بالآخر انہوں نے کہا، یہ دونوں یقیناً بڑے ماہر جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے اس مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں، سو اپنی سب تدبیریں اکٹھی کر لو، پھر متحد ہو کر ان کے مقابلے میں آؤ، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ آج وہی کامیاب رہے گا جو غلبہ پالے گا۔ جادوگر بولے، موسیٰ، یا تم پھینکو یا پھر یہ ہو کہ پہلے ہم ہی پھینکتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، نہیں، بلکہ تم ہی پھینکو۔ انہوں نے پھینکا تو یکا یک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے اس کو اس طرح دکھائی دینے لگیں کہ گویا دوڑ رہی ہیں۔ اس پر موسیٰ اپنے دل ہی دل میں کچھ ڈرا۔ ہم نے کہا، ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب رہو گے، اور اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ ابھی اس کو نگل جائے گا، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ محض جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے حق کے مقابل میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آخر کو یہی ہوا کہ جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے بے اختیار کہا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔
اس پر فرعون نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر ہی اس کی تصدیق کر دی ہے، یقیناً وہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا تو اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹواؤں گا اور تمہیں سب کے سامنے ضرور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا۔ تمہیں خوب پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والی ہے۔ جادوگروں نے جواب دیا ہم ان روشن نشانیوں پر ہرگز تم کو ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس لیے تمہیں جو کرنا ہے کر گزرو۔ تم جو کچھ کر سکتے ہو اسی دنیا کی زندگی کا کر سکتے ہو۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادو کو بھی معاف فرمائے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی مجرم بن کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے، وہ اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ اس کے برخلاف جو مومن ہو کر اس کے حضور آئیں گے جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجے ہیں، ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلہ ہے ان کا جو پاکیزگی اختیار کریں۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا یہاں تک کہ حجت پوری ہو گئی۔ تب ہم نے موسیٰ کو وحی بھیج دی کہ میرے بندوں کو رات میں لے کر نکل جاؤ، پھر دریا سامنے آئے تو اپنے عصا سے اس میں ان کے لیے ایک سوکھا راستہ بنا لو، تم اطمینان سے پار ہو جاؤ گے۔ تمہیں نہ کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈوبنے کا اندیشہ۔ پھر جب وہ نکلے تو فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر اس کو اور اس کی فوجوں کو دریا سے ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، اس کو صحیح راہ نہیں دکھائی تھی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے اس طرح تمہارے اس دشمن سے تم کو نجات دی تھی اور تم سے طور کے مقدس کنارے کا وعدہ ٹھہرایا اور تم پر من و سلوہ اتارا تھا، اس ہدایت کے ساتھ کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور ان کے معاملے میں سرکشی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے۔ اور یاد رکھو کہ جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ پھر گر کے رہا۔ البتہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں پھر ہدایت پر رہیں تو ان کے لیے میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ پھر ہوا یہ کہ موسیٰ اس وعدے کے لیے وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا۔ فرمایا یہ اپنی قوم کو چھوڑ کر تم جلدی کیوں چلے آئے ہو موسیٰ؟ اس نے عرض کیا وہ لوگ بھی یہ میرے پیچھے ہی ہیں، اور پروردگار میں تیری خوشنودی کے لیے تیرے حضور جلدی چلا آیا ہوں۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے تو سن لو کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے فتنے میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ اس پر موسیٰ سخت غصے اور افسوس کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ اس نے جا کر ان سے کہا میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے نہایت اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا تم پر زیادہ وقت گزر گیا یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو، اس لیے تم نے میرے عہد کی خلاف ورزی کر ڈالی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی ہے، بلکہ ہوا یہ کہ ہم سے لوگوں کے زیورات کا بوجھ اٹھوایا گیا تھا، پھر ان کے مطالبے پر وہ ہم نے اتار پھینکا، اور اس طرح سامری نے یہ ہنر دکھایا ہے۔ سو انہی کے زیورات سے سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا کر نکال کھڑا کیا، ایک دھڑ جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ اسے بھول گیا ہے۔ ان پر افسوس، پھر کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ نہ ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہارون اس سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کے ذریعے سے فتنے میں ڈال دیے گئے ہو۔ تمہارا پروردگار تو حقیقت میں خدائے رحمان ہے، سو تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو اسی بچڑے کی پرستش میں لگے رہیں گے جب تک موسیٰ لوٹ کر ہمارے پاس نہ آ جائے۔ سو قوم کے سرداروں سے پوچھنے کے بعد موسیٰ ہارون کی طرف پلٹا اور بولا ہارون،
جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہوئے جا رہے ہیں تو تمہارا ہاتھ کس چیز نے پکڑ لیا تھا کہ تم میری پیروی نہ کرو؟ پھر کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کر ڈالی؟ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے جنے، نہ میری داڑھی پکڑو نہ میرا سر۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ تم آ کر کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہیں کیا ہے۔ موسیٰ نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، تو اسی کے مطابق میں نے فرستادہ الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی خاک اٹھا لی، پھر اس کو بچھڑے میں ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا تھا۔ موسیٰ نے کہا، یہ بات ہے تو دور ہو، اب زندگی بھر تجھے یہی کہنا ہے کہ مجھے کوئی چھوئے نہیں، اور مرنے کے بعد تیرے لیے وعدے کا ایک وقت اور بھی ہے جو تجھ سے کسی طرح ٹلے گا نہیں، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو لگا بیٹھا تھا۔ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم ابھی اس کو جلا دیں گے، پھر دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے۔ لوگو، تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اسی طرح اے پیغمبر، ہم تمہیں ماضی کی سرگزشتیں سناتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے خاص اپنے پاس سے تم کو ایک یاد دہانی عطا فرما دی ہے۔ جو اس سے منہ موڑیں گے وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائیں گے اور ہمیشہ اسی کے وبال میں رہیں گے، اور قیامت کے دن وہ ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور مجرموں کو ہم اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ خوف کے مارے ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی۔ وہ چپکے چپکے آپس میں کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں مشکل سے 10 دن رہے ہوگے۔ ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سے جو ان کے خیال میں سب سے زیادہ بہتر اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ تم ایک دن سے زیادہ نہیں رہے ہو۔ وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس دن ان کا کیا بنے گا؟ تو کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، پھر زمین کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا کہ تم اس میں کوئی موڑ اور کوئی ٹیلا نہ دیکھو گے۔ اس دن سب پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، اس سے ذرا ادھر ادھر نہ ہو سکیں گے، اور تمام آوازیں خدائے رحمان کے آگے پست ہو جائیں گی۔ سو تم ایک دبی دبی سرگوشی کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ اس دن شفاعت نفع نہ دے گی الا یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے اور اس کے لیے کوئی بات کہنا پسند کرے، اس لیے کہ وہ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے، اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سب کے چہرے اس حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے۔ اس دن نامرادی ہے ان کے لیے جو ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ اس کے برخلاف جو نیک عمل کرے گا اور اس کے ساتھ ایمان بھی رکھتا ہوگا، اس کو البتہ اس دن کسی زیادتی اور کسی حق تلفی کا اندیشہ نہ ہوگا۔ ہم نے اے پیغمبر اس یاد دہانی کو اسی طرح عربی قرآن کی صورت میں اتارا ہے، اور اس میں اپنی وعید طرح طرح سے بیان کر دی ہے، تاکہ یہ لوگ خدا کے غضب سے بچیں یا ان کے اندر وہ کچھ سوچ پیدا کر دے۔ سو برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، وہ اپنی حکمت کے مطابق اس کو اسی تدریج سے اتارے گا جو اس نے مقرر کر دی ہے۔ اور دیکھو، تم اپنی طرف اس کی وحی کے پورا ہو جانے سے پہلے اس قرآن کو پانے کی جلدی نہ کرو، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار میرا علم زیادہ کر دے، اس لیے کہ تم جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو وہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اس سے پہلے آدم پر ایک عہد کی ذمہ داری ڈالی تھی تو وہ بھول گیا تھا، اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی تھی۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس نہیں مانا، اس نے انکار کر دیا۔ اس پر ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو اس باغ سے نکلوا دے، پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائش ہے کہ نہ اس میں بھوکے رہتے ہو، نہ لباس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تم کو اس میں پیاس ستاتی ہے، نہ دھوپ لگتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو ورغلایا، اس نے کہا، آدم میں تم کو وہ درخت بتاؤں جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے،
اور اس بادشاہی کا پتہ دوں جس پر کبھی زوال نہ آئے گا۔ سو اس کی ترغیب سے آدم و حوا دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کی پردے کی چیزیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور ان کو چھپانے کے لیے وہ دونوں اپنے اوپر اس باغ کے پتے گانٹھنے لگے۔ اس طرح آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ پھر اس کے پروردگار نے اس کو برگزیدہ کیا، سو اپنی عنایت سے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے راستہ دکھا دیا۔ فرمایا تم دونوں فریق یہاں سے اتر جاؤ اکٹھے، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو اس کی پیروی کرو، اس لیے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ محروم رہے گا، اور جو میری یاد دہانی سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے تنگی کی زندگی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو آنکھوں والا تھا۔ ارشاد ہوگا ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں تو تم نے اسی طرح انہیں نظر انداز کر دیا تھا، آج تمہیں بھی اسی طرح نظر انداز کر دیا جائے گا۔ ہم ان کو جو حد سے گزر گئے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے اسی طرح بدلہ دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو اس سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی بستیوں میں اب یہ چلتے پھرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے اے پیغمبر اگر ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مقرر مدت نہ ہوتی تو جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس کی پاداش میں ان پر لازماً عذاب آ جاتا۔ سو جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، اس لیے کہ اس کے صلے میں خدا کی عنایتوں سے نہال ہو جاؤ۔ اور ان کے بعض گروہوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کا جو ساز و سامان ہم نے اس میں ان کی آزمائش کے لیے دے رکھا ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، اور یاد رکھو کہ تمہارے پروردگار کا رزق ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ تم اپنے لوگوں کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم ان کے لیے تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے کہ تمہیں کسی کے ساز و سامان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہو، رزق تو ہم تمہیں دیں گے۔ ہم تم سے تقوی کا تقاضا کرتے ہیں اور انجام کی فیروز مندی تقوی ہی کے لیے ہے۔ انہیں اصرار ہے کہ اپنے پروردگار کے پاس سے یہ ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں میں جو کچھ ہے اس کی گواہی نہیں پہنچی؟ اگر ہم ان کو اس سے پہلے ہی کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیتوں کی پیروی اختیار کر لیتے۔ ان سے کہو کہ ہر ایک منتظر ہے تو تم بھی انتظار کرو، پھر عنقریب جان لوگے کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والا ہے اور کون برسرے غلط ہے، اور کون منزل تک پہنچا اور کون راہ سے بھٹک گیا ہے۔